آگے اس کو مثال سے سمجھاتے ہیں کہ دنیا کی چیزیں فنا ہونے والی ہیں، آخرت کا مسئلہ جو ہے وہ دائمی ہے۔ مثال دیجیے ان کے لیے یا بیان کیجیے ان کے لیے مثال دو آدمیوں کی۔ ہم نے ان دونوں میں سے ایک کے لیے دو باغ بنائے تھے، باغ کسی من اعناب، بن انگوروں کے۔ انگور دیکھا کبھی؟ ایسے ہوتے ہیں۔ وحففناہ بنخل، ان دونوں باغوں کا احاطہ کیا تھا ہم نے کھجوروں کے درختوں سے، اندر انگور لگے ہوئے اور باہر کھجوروں کے درخت کا احاطہ تھا۔ وجعلنا بینہما زرعا، ان سب کے درمیان ہم نے کھیتی بھی اگائی تھی، گندم ہوتی تھی اور مکی ہوتی تھی۔ میں مثال دیتا ہوں، اور بھی ہو سکتی کھیتی، یعنی دو باغوں کے علاوہ اس کے اندر زمین پر مختلف قسم کی اگائی ہوئی نباتات بھی تھیں، فصلیں بھی تھیں۔ اللہ، کلتا الجنتین، دونوں باغ آتت اکلہا، اپنا پھل دیتے تھے۔ اکل میں نا کھانے کی چیز، پھل کو ترجمہ کر رہا ہوں، اپنا پھل دیتے تھے۔ ولم تظلم منہ شیئا، ذرا بھر بھی اس میں کمی نہیں ہوتی تھی۔ وفجرنا خلالہما نہرا، ہم نے دونوں باغوں کے درمیان ایک نہر جاری کر دی تھی سیراب کرنے کے لیے، سرسبز رکھنے کے لیے۔ وکان لہ ثمر، اس آدمی ایک آدمی اس کے لیے ثمر تھا۔ ثمر کا معنی ہوتا ہے پھل۔ یہ مراد مختلف قسم کے مختلف قسم کے اموال تھے۔ قاموس نے ثمر کا ترجمہ کیا ہے اموال، یعنی باغ بھی اس کا تھا، گھر میں اموال بھی تھے، مال میں جو بھی کر، سونا چاندی، کھانے پینے کا غلہ جو بھی ہو، اس دو باغوں کے علاوہ اور ان کے اموال بھی تھے۔ صاحب قاموس نے ثمر کا ترجمہ یہ اموال سے کیا ہے۔ ایک آدمی تو یہ ایسے تھا، دوسرا آدمی غریب تھا، دونوں آپس میں ملنے جلنے والے دوست تھے۔ ویسے یہ جس کا مال تھا، باغ تھا، زیادہ سرمایہ تھا، وہ فخر میں آ کے اپنے بھائی سے کہنے لگا انا اکثر منک مالا، میرا مال تم سے زیادہ ہے، واعز نفرا، میرا جتھا، جماعت، گروہ، اولاد آپ سے زیادہ ہے۔ اپنے آپ کو اچھا ظاہر کیا، دوسرے کی تحقیر کی۔ بات کب کی؟ وہ یحاورہ، جب کہ آپس میں گفتگو کر رہے، یحاورہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ ودخل جنتہ، باغ میں داخل ہوا وہ آدمی، ظالم ہونا حالے کو ظالم تھا، اپنی نفس پر ظالم کیوں تھا؟ اس لیے کہ یہ کہہ رہا تھا میرا گمان نہیں ہے کبھی ہلاک ہوگا، یعنی ہمیشہ ہی رہے گا، میں بھی ہمیشہ ہی زندہ رہوں گا، یعنی موت نہیں آئے گی، قیامت نہیں آئے گی۔ مشرک بھی تھا اور اس طرح قیامت کا منکر بھی تھا۔ وما ظن الساعۃ قائمہ، میرا گمان نہیں ہے قیامت قائم ہو۔ وَلَئِن رُدِّتُ إِلَىٰ رَبِّی، اگر اپنے رب کی طرف میں لوٹایا گیا، جیسے تو کہتا ہے لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، میں اس سے بھی واصل، اس سے بھی زیادہ بہتر جگہ پاؤں گا، یعنی وہاں جا کے وہ یہ سامان دنیا کا دولت ملے گی۔ یہ دماغ خراب نا، اس لیے بڑے بڑے دعوے کر رہا ہے۔ اس کے ساتھی نے کہا جو نیک تھا، قال لہ صاحب، اس کے ساتھی نے کہا وہو یحاورہ، درحال کہ وہ سے گفتگو کر رہا تھا۔ یحاورہ کا ترجمہ گفتگو کر رہا تھا، ترجمہ ٹھیک ہے یہاں کہ اس سے ادھر ادھر کی باتیں کر رہا تھا۔ اکفرت بالذی خلقک، اس نے کہا تو اس ذات کا انکار کرتا ہے، اس ذات سے کفر کرتا ہے جس نے تجھے پیدا کیا مٹی سے، پھر نطفے سے، ثم سواک رجلا، پھر تجھے پورا آدمی بنا دیا۔ اس محسن ذات کے بارے میں ایسی بات کہتا ہے کہ وہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکیں گے۔ اللہ، ثم سواک رجلا، پھر تجھے پورا آدمی بنا دیا۔ حسنہ نے ترجمہ کیا اور بہت اچھا ترجمہ کیا۔
پھر تجھ کو صحیح سالم آدمی بنایا، ہستانوی نے ترجمہ کیا، ہستانوی، پھر تندرست کیا تجھ کو مرد، یہ موزن قرآن والوں نے ترجمہ شاہ عبد القادر نے کیا، دوبارہ سن لو سارے۔ حسن لاہوری کا ترجمہ، پھر تجھے پورا آدمی بنا دیا، ثم سواک رجلا۔ ہستانوی کا ترجمہ، پھر تجھ کو صحیح و سالم آدمی بنایا۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی کا ترجمہ، پھر تندرست کیا تجھ کو مرد۔ لیکنہ اللہ ربی، تو ایسی باتیں کا تشریح کرتا ہے اور قیامت کا نگاہ کرتا ہے، لیکن هو اللہ ربی، وہ میرا اللہ میرا رب پالنے والا ہے، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہیں دیتا۔ اس کو ساتھی نے کہا ہے ولولا، کیوں جب تو داخل ہوا اپنے جن باغ میں کیوں نہ کہا تو نے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ جب بھی اچھی چیز کو دیکھو، اپنے باغ کو دیکھو، ہاں جی، اپنے مکانات کو دیکھو، اپنے مدرسے کو دیکھے، اچھے حالات کو دیکھو تو ماشاء اللہ لا قوت الا پڑھنا چاہیے۔ اس لیے وہ نیک ساتھی اس کو نصیحت کر رہا ہے، ولولا، جب تو داخل ہوا اپنے باغ میں تو نے کیوں نہ کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو اللہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، اللہ کے سوا کسی کو کوئی طاقت نہیں ہے۔ ان ترانی انا اقل منک مالا، اگر تو دیکھتا ہے کہ میرا مال کم ہے، اولاد کم ہے، قریب ہے میرا رب ان یؤتی خیرم، تیرے باغ سے بہتر مجھے عطا کر دے، اور تیرے باغ پر بھیج دے اللہ پاک حسبان، آسمان سے کوئی آفت۔ حسبان کے سر ترجمے کی گئے، حسبان تقدیری آفت، کہ اللہ بھیج دے پر اس پر تقدیری آفت۔ ہستانوی، لو کا جھونکا، شیخون نے ترجمہ حسن لاہوری دونوں نے کہ لو کا جھونکا، یرسل علیکم، بھیج دے اس باغ پر لو کا جھونکا۔ لو سمجھتے ہو؟ جو گرم تیز ہوا چلتی ہے نا، گرم، بہت گرم، جو فصلوں کو جلا دیتی ہے، لو کا جھونکا۔ ویسے حسبان کا ترجمے مفسرین نے مختلف کیے، متعدد اقوال حسبان کے بارے میں۔ اس کا ترجمہ آگ، اللہ تیرے باغ پر آگ بھیج سکتا ہے۔ دوسرا پتھراؤ، پتھروں کی بارش ہو سکتی ہے۔ تیسرا معنی مطلق عذاب، اللہ بھیج دے اس پر عذاب۔ فتصبح سعیدا زلقا، پس یہ میدان صاف ہو جائے، یعنی فصلیں تیری تباہ ہو جائیں، باغ تیرا ختم ہو جائے اور یہ میدان صاف ہو جائے۔ زلقا کا معنی صاف بھی کیا گیا ہے، چٹیل بھی کیا گیا ہے۔ میدان چٹیل، چٹیل جو فصل وغیرہ سے، پھل وغیرہ سے بالکل خالی ہو، اس چٹیل کہتے ہیں۔ اور یصبح ماؤ، جو پانی اس کو سیراب کرتا ہو، سو ہو سکتا ہے یا وہ پانی ہی چلا جائے غوراً، پانی خشک ہو جائے۔ فلن تستطیع لہ طلبا، اور تو اسے تلاش کر کے لا نہ سکے، پانی کہیں سے لا نہ سکے تو فصل نے تباہی ہونا، پھر خشک ہو جائے، ختم ہو جائے۔ یہ سارے احتمال ہو سکتے ہیں، تو تم نے کیوں ماشاء اللہ نہیں کہا، اللہ کا شکر نہیں ادا کیا۔ وحیط بثمرہ، ایسا ہی ہوا، پھر اس کے اموال کا احاطہ کر لیا گیا، اس کے اموال کا احاطہ، باغ بھی تباہ و برباد ہو گیا اور گھر میں اموال جو تھے وہ بھی ختم ہو گئے، برباد ہو گئے۔ وہی طب ثمری کا ترجمہ بعد نے کی ہے، اس کا پھل سمیٹ لیا گیا، اس کا پھل سمیٹ لیا گیا۔ جب اس نے دیکھا سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا، باغ جس پر لاکھوں روپے لگائے تھے وہ بھی تباہ و برباد ہو گیا۔ فاصبح یقلب کفیہ، وہ اپنے ہاتھوں کو مر رہا تھا اس پر جو خرچ کیا تھا اس باغ میں، ذرا حال لے کے، یا خاویۃ، وہ باغ گرا پڑا تھا، علی عروشہا، اپنی چھتریوں پر۔ چھتریوں پر باغ کے گرنے کا کیا مطلب ہے؟ سرکنڈوں سے اور بانس وغیرہ سے جو چھپر بناتے ہیں نا فصل پہ سایہ کرنے کے لیے، تاکہ اس کو نقصان سے بچایا جائے، ان پر گرا پڑا تھا۔ کیا معنی؟ وہ پہلے گری، باہر کی دیواریں بعد میں اس پر گر گئی،
سارا باغ تباہ و برباد ہو گیا. ان پہ گرنے کا معنی سمجھے ہو؟ پہلے چھت گری، پھر دیواریں اس کے اوپر گئی. خافیۃ علی عروشہا، ان چھتریوں پر. اللہ، اس کا ترجمہ عروج چھتریاں. یہ ترجمہ شیخ الحسن لاہوری دونوں بزرگوں نے کیا ہے. اور اس کو ہماری پنجابی میں ٹٹیاں بھی کہتے ہیں. ٹٹیاں یہ جو بانس وغیرہ کی اور سرکنڈے کی بنائی ہے، جس کو چھپر ہم کہتے ہیں. ٹٹیوں پر باغ گرا ہوا تھا. وہ یقول، اور وہ کہہ رہا تھا یا لیتنی، کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دیتا. اس حیث سے معلوم ہوتا ہے وہ قیامت کا بھی انکار کر رہا تھا اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا تھا، مشرک بھی تھا. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ، کوئی گروہ نہیں تھا جو لوگ ان کی مدد کرتے اللہ کے ماں سوا. وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا، نہ وہ خود ہی بدلہ لے سکتا تھا. تباہی ہو گئی، بربادی ہو گئی جس کا کوئی حل نہیں تھا. هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، ایسے موقع پر مدد کرنا اللہ پر حق ہی کا کام ہے. حسانوی کا ترجمہ بہت اچھا کیا ہے. ہنالک، ایسے موقع پر، ولایت ایسے موقع پر، ولایت میں مدد کرنا، للہ الحق اللہ برحق ہی کا کام ہے. حسانوی رحمہ اللہ. ایسے موقع پر مدد کرنا اللہ برحق ہی کا کام ہے. حضرت اللہ نے ترجمہ کیا، یہاں سب اختیار اللہ سچے ہی کا ہے. ہنالک الولایۃ للہ الحق، یہاں سب اختیار اللہ سچے ہی کا ہے. لکھنا چاہیے، یہاں سب اختیار اللہ سچے ہی کا ہے. شیخ نے ترجمہ کیا ہے، یہاں سب اختیار ہے اللہ سچے کا. یہاں سب اختیار ہے اللہ سچے کا. وہ خیر ثواباً، اسی کا انعام بہتر ہے یا اس کا دیا ہوا بدلہ اچھا ہے. وہ خیر عقبیٰ، اور اسی سے اچھائی کی امید ہے. اللہ، وقت دیکھو کیا ہوا ہے. 4:27 میں 26:27 میں اذان کتنے بجے تھی؟ اذان کا ٹائم ہے. بس کریے. اللہ